قول مقولہ ملتے ان الذین قالوا اللہ، لیکن اللہ نے اپنی ذات کو صرف نہیں رکھا بلکہ اپنے ساتھ اپنی صفات کو بتایا، اپنے ساتھ اپنی صفات کو بھی بتایا ربنا۔ اور عجیب اللہ کا انداز ہے، اکثر یہاں اللہ اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں اپنی ربوبیت کی صفت کے ساتھ اپنا تعارف کراتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے پیدا کیا الستو بربکم، سب سے آخر میں اللہ سوال کر رہے من ربک۔ سب سے زیادہ اللہ کو جو صفت پیاری ہے اپنی صفت ربوبیت ہے، جس وقت جس کو جتنی مقدار ہے میں جس چیز کی ضرورت ہو اس ضرورت کے پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری ضرورتیں کہاں سے پوری؟ دکان سے نہیں، بیوی سے نہیں، بچے سے نہیں، نوٹوں سے نہیں، ڈگری سے نہیں، عہدوں سے نہیں، کہاں سے پوری ہوئی؟ اللہ کے خزانے سے پوری ہو رہی۔ اللہ براہ راست اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنی قدرت کے ذریعے سے اللہ استعمال کر کے میری ان چیزوں کو اللہ پورا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب قدرت نہیں ہے، اسباب اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، قدرت نہیں ہے سبب، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ جیسے پانی ٹانکی میں ہوتا ہے، نل میں آتا ہے، نل پانی نہیں دے رہی، یہ تو پانی کہیں اور سے آ رہا۔ پنکھا بٹن سے نہیں چل رہا، پنکھا تو کہیں اور سے چل رہا، اس کا کنیکشن سے تعلق ہے، وہ کنیکشن۔ تو یہ ساری قدرتیں، سارے اسباب اللہ کی بہت دھیان سے سنے میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ یہ دیکھو یہ دعوت کا کام اپنی ذات کے لیے جب آدمی اس نیت سے کرے گا تو موت تک کرتے رہے گا، کیونکہ موت تک اس کا میں محتاج ہوں، کیونکہ ہر آن ہر لمحہ ہر چیز اللہ کے غیر کا تعارف کرا رہی ہے۔ یہاں تک کہ میری آنکھ کہہ رہی ہے میں دیکھ رہی ہوں، میری زبان کہہ رہی میں بول رہی ہوں، میرا کان کہہ رہا میں سن رہا ہوں، میرا پیٹ کہہ رہا میں نگل رہا ہوں۔ یہ اکڑیوں کا نظام اور یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، اصل مسلمین ہے، من المسلمین نہیں ہے۔ مسلمین اصل دعا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں مسلمین کہا۔ ایک معنی ہے مسلمانوں میں سے بنایا، ایک معنی مسلمان بنایا، مسلمانوں میں سے نہیں بنایا بلکہ مسلمان بنایا اللہ نے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ تو اصل میں کہہ رہا ہوں اللہ کیا کرے، ہم نے کھلایا، ہماری تعریف کرو۔ اس وقت اپنے پیسے کی تعریف مت کرو، اپنے چاول کی تعریف مت کرو، سالن کی تعریف مت کرو، اس وقت تعریف کرو کس کی؟ اللہ کی، دکان کی نہیں، تمہارے دن بھر کی دہاڑی کی نہیں، تمہارے بیوی بچوں کی نہیں، اس وقت جو تعریف ہو وہ تنہا اللہ کی تعریف ہو۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، طعمنا نہیں کہہ رہے، اطعمنا، ہم کو کھلایا جس ذات نے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا تعارف جو کرانا چاہتی، یہ ساری قدرتیں، سارے اسباب، ساری چیزیں یہ قدرت نہیں ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ محض شکل ہے۔ جیسے اپنے اللہ والے مثال دیتے ہیں، خالی برتن ہے، اس کے اندر جو ڈالو وہی نکلے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ان میں، نہ نفع پہنچانا نہ نقصان پہنچانا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ محض سبب ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اپنی قدرت براہ راست نہیں اتار سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کا پردہ اپنی قدرتوں پر ڈال دیا۔ ان سب میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو، اپنی قدرت کو جاننا، اللہ کی قدرت کو جاننا کہ اللہ کون ہے، اسی کا اللہ کہہ رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ اب یہاں صرف قول سے مراد وہ قول ذکر نہیں ہے، وہ قول اعتراف نہیں ہے، وہ قول دعوت بھی ہے، کیونکہ آگے اسی کے آگے اللہ تعالیٰ اسی کے چند آیتوں کے نیچے اسی کے نیچے آپ دیکھیں یہ رکوع، یہاں 4-5 لائن کے بعد رکوع پورا ہو رہا، اسی رکوع سے اللہ تعالیٰ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ اوپر سے لا رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا، ربنا صرف نہیں کہہ رہے، اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یہ انکار بھی ہو رہا، اقرار بھی ہو رہا، جیسے کلمے کے اندر انکار بھی ہوا اور پھر اقرار، ساری چیزوں کا انکار، ایک اللہ کا اقرار، ایسی اللہ یہاں اس جملے میں اللہ پہلے انکار کر رہے پھر اللہ اقرار کر رہے ہیں، اپنی صفت کو اللہ ثابت کر رہے ہیں، نہیں کچھ نہیں، کسی کا نہیں اعتراف ہوا، کسی کا نہیں ذکر ہوا، کسی کا تذکرہ نہیں ہوا، صرف اللہ کا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور ربوبیت کیا ہے کہ آج میرے بھائیوں ایسا یہ محنت ہماری چھوٹی نا، ایسا یقین بگڑا، بچے سے پوچھو کون کھلا رہا، کون پلا رہا، کون پڑھا رہا، بچہ کہتا ہے ہمارے ابو پڑھا رہے ہیں، بیوی سے پوچھو کون کھلا رہا،
कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है, कौन जिला रहा है? तो कहती मेरा शौहर। शौहर से पूछो, शौहर कहता नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? हर एक का यकीन बिगड़ा। हालांकि ये रुबूबियत के जरिए बार बार अल्लाह इसको नमाजों के जरिए से भी अल्लाह इसको इकरार करवाना चाह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये क़याम में, रुकू में गए सुबहान रब्बियल अज़ीम, और सजदे में गए सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। कैसे अल्लाह ताला अपनी रुबूबियत, सुबहान रब्बियल अज़ीम। मैं तस्बीह बयान करता हूँ। तस्बीह का माना क्या? उसब्बिहु तस्बीहतन, यानी इसका माना होता है कि मैं सारी चीजों से अल्लाह को पाक कर रहा हूँ, सारी चीजों से अल्लाह को पाक कर रहा हूँ, हर ऐब से मेरा अल्लाह पाक है। मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा सोना, मेरा जगना, अल्लाह इस बात पर कादिर है। अल्लाह जगा के जिंदगियों को चलाए। अल्लाह जगा के, कितनी सारी ऐसी मखलूक है वो सोती नहीं है, कितनी सारी ऐसी मखलूक है जिनको खून ही नहीं है, जिनको असल मानों में देखा जाए, मछली हमने देखी ना, मछली, ये मछली को आदमी नहीं काटे। ये दारुल में मुफ्ती सईद साहब एक मरतबा ऐसे ही बताने लगे कि भाई दमे मसफू हराम होता, दमे मसफू जानवर को काटा जाता है तो जो ऐसे फोर्स से जो खून निकलता है उसको दमे मसफू कहते हैं। एक मिसाल याद रखिएगा भाई, अल्लाह की कुदरत देखिए। हम समझते हैं ना अल्लाह हर चीज का, किसी चीज का मोहताज नहीं। हम अगर ये समझे मैं खून से पल रहा हूँ, खून नहीं होगा मैं कैसे पलूंगा? अल्लाह बगैर खून के पाल के दिखा रहा है। देख लो ये मछली, एक सिंपल सी चीज, आम चीज देख ले, दमे मसफूह का निकलना, ये रगों में खून, ये गोश्त में खून के सरायत न होने की वजह से खून पाक, ये गोश्त पाक है। लेकिन जब दमे मसफूह, अगर कोई मर गया जानवर या उसका गला घोट दिया गया या किसी हादसे की वजह से मौत हो गई, दमे मसफूह नहीं निकल पाया, तो दमे मसफूह गोश्त के अंदर सरायत कर जाता, इस वजह से गोश्त हराम हो गया। मछली के अंदर, मछली को हलाल किया जाता, दमे मसफूह निकाला जाता, वो खून है ही नहीं, वो खून है ही, मछली के अंदर खून होता ही नहीं है। उसको ये समझाने के लिए कहा कि खून के अंदर थोड़ा थोड़ा वो नीलगी माइल होता है। कैसा? खून असलन नीलगी माइल होता है। अगर आप उसको बहुत गौर से देखें, धूप में रख के थोड़ा सुखा के, नीलगी माइल होता है खून। अक्सर आपने देखा होगा लेबोरेटरीज में जो खून लाया जाता है वो भी उसी तर्ज का होता है, लेकिन इसका खून जो है वो सफेद माइल हो जाता है। कैसा होता है? सफेदी माइल होता है। ये बड़ी अजीब बात लगी कि साहब ये इस तरह भी समझने जाए कि अगर मछली मर जाती है, मछली हलाल है, उसको खाया जाए। हालांकि दमे मसफूह, अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि दमे मसफूह हराम है। चंद हराम चीजों को अल्लाह ने गिरा, उसमें दमे मसफूह को भी गिनवाया। मछली के अंदर तो ऐसी कोई चीज, मछली बगैर खून के जिंदा। अल्लाह ताला, यानी ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अल्लाह किसी चीज का, किसी सबब का, किसी चीज का, मेरे भाइयों, अल्लाह रत्ती बराबर का खुदा की कसम मोहताज नहीं है। अल्लाह अपनी कायनात में ऐसी बहुत सारी चीजें अल्लाह दिखा रहा है, हम तुम्हारे न सोने के न तुम्हारे खाने के। अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का दिखाया, सुला के जिंदा रखा, सालों भर जिंदा। यहाँ ऊंट जो है, यहाँ खच्चर जो है आपका, उसके तो रेजा रेजा हो गया हड्डियों का, और खाना अंगूर का, वो एकदम सलामत है। यूं कहा अपने अंगूर को देखो, अपने खच्चर को देखो, अपने खच्चर को देखो, उसकी हड्डियां चूरा चूरा हो गई। आप ऐसे बैठे बैठे अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह ने रूह निकाल ली। अब ऐसे बैठे बैठे कई सौ साल बाद अल्लाह ताला ने जिंदा फरमाया। असहाबे कहफ का वाकया देखे, अल्लाह ताला ऐसे दिखा रहे हैं, कुरान में इस चीज को बता रहे हैं। तो ये रुबूबियत जो है, आज मेरे भाइयों देखो मेहनत का रुख बदला, चीजों पर मेहनत हुई, चीजों का यकीन आया, रब पर मेहनत नहीं हुई, रब का यकीन दिलों से निकल गया कि मेरे रब भी करते हैं, मेरे अल्लाह भी करते हैं, मेरे अल्लाह से भी होता है। इन्हीं असबाब में रहते हुए इन्हीं असबाब को अपना सब कुछ समझ लिया। ये दावत का काम दूसरे के लिए नहीं है, दावत का काम मेरी अपनी जात के लिए। ये सिर्फ छिल्ले 4 महीने के लिए नहीं है, ये तो लम्हा लम्हा मुझे हर चीज अल्लाह का बागी बनवाने के लिए आ रही है। अल्लाह जगह जगह पे मेरा इम्तिहान ले रहे। मुझे चोट लगी, मैं जा रहा था, मुझे चोट लगी। अब आदमी के दिल में फौरन आता है ये पत्थर ने चोट लगा दी, ये पत्थर पड़ा हुआ। अल्लाह ने क्या कहा? ये दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाह। क्या अल्लाह ऐसी ऐसी तरबियत कर रहे हैं? ये बात समझाना चाह रहे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह समझा रहे। देखो इसमें हमको याद करो, इसमें हमको समझो। इससे नहीं हुआ, इस पत्थर से किससे हुआ? अल्लाह। जैसे अल्लाह गैब है ना, वैसे देखो मेरे भाई अल्लाह की बात भी गैब है, अल्लाह की बात भी गैब है, लेकिन मानना है। अल्लाह ने इसी को कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अल्लाह ने कहा
جیسی اللہ نے سورہ بقرہ شروع کی، ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تقوی والوں کے لیے ہدایت بتایا. تو تقوی کون ہے اس کی علامت بتائی اللہ نے، الذین یؤمنون بالغیب. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان بالغیب، یہ ایمان بالغیب. اور یہ تقوی کی نشانی، تقوی کی نشانی یہ کلمے کی محنت. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا دعوت دینا، ہمیں کیا دعوت کا کام کرنا، ہم تو الحمدللہ ابھی نماز پڑھ کے آئے. حالانکہ کلمے کی محنت عین کلمے والے کے لیے ہے. کلمے کی محنت کون کرے؟ جس نے کلمہ پڑھا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. یہ زیادہ اس کے حقدار ہیں اور یہ اس کے اہل ہیں. یہ غیروں کے لیے بعد میں ہے، پہلے میری اپنی ذات کے لیے. جیسے میں نے کہا قرآن بعد میں غیروں کے لیے ہے. خطاب تو اللہ اس میں عام بھی کر رہے ہیں، اللہ خاص بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میرے لیے اتارا پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایسے قرآن کی دعوت بھی میرے لیے ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ. اس لیے میرے بھائیوں بہت دھیان سے، بہت عظمت کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ اس کام کو اللہ کا کام جان کر کے ہم کریں. ربنا اللہ، اللہ ایسے اپنا اقرار کروا رہے. یہ ربنا اللہ صرف کہنا اللہ کی اللہ رب ہے، اللہ رب ہے صرف نہیں ہے، بلکہ اللہ کھلانے والے، اللہ پلانے والے، اللہ جلانے والے، اللہ بغیر خون کے زندہ رکھنے والے، اللہ مار کر زندہ دے کرنے والے، اللہ زندہ کر کے مارنے والے، اللہ ہر چیز کے کرنے والے. یہی تو دعوت ہے. دعوت کیا ہے؟ یہی دعوت ہے. جس آدمی نے اس کو دعوت سمجھا وہ تو ہمیشہ کرتے رہے گا. جس نے یہ سمجھا کہ یہ دعوت کا کام دوسرے کے لیے ہے، یہ دعوت کا کام نمازی بنانے کے لیے، فلانے کے پاس میں بار بار جاتا رہا، فلانا آتا ہی نہیں ہے. دیکھو میرے بھائیوں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. ایک بات یہ ضمن آپ سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے صرف ہم کو کام دیا، کام کا نتیجہ نہیں دیا. صرف کیا دیا؟ کام دیا. نبیوں کو کوئی نبی ایسے آئیں گے ان کے پاس کوئی نہیں ہوگا ان کے ساتھ میں، ہے کہ نہیں؟ سنا نا آپ نے کہ اتنے جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام، اور عالم کیا ہے؟ 80 سے 82 آدمی. یہ نبی آئیں گے 950 سال اللہ کا پیغام، اللہ کے دین کی محنت کرتے رہے. 80 سے 82 آدمی. کیا میں ان سے اچھا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں ان کے پاس بار بار جاتے جاتے میں تھک جاؤں، یہ سنتے ہی نہیں ہمارا. تو اب ان کے پاس جانا ہی آدمی چھوڑ دیا، ان سے سلامی کرنا چھوڑ دیا، ان سے ملنا ہی کرنا چھوڑ دیا. یہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ میری دعوت کا رخ دوسرے کی ذات بن گئی. میری دعوت کا رخ دوسرے کی ذات بن گئی. یوں فرمایا مولانا نے، جو صالح بنے گا اللہ اسے مصلح بنائیں گے، اور جو مصلح بن جائے گا اللہ اس کو صالحیت سے نکال دیں گے. یہ کام اصلاح والا نہیں ہے، یہ کام تو صلاح والا ہے، اپنے آپ کو اچھا بنانے والا ہے، لوگوں کو اچھا بنانے والا کام نہیں ہے. یہ اس انداز سے، اس رخ سے اگر کام کو لے کے چلیں گے تو میرے بھائیوں کبھی ہماری تعلیم نہیں چھوٹے گی، ہمارا مشورہ نہیں چھوٹے گا، ہمارا گشت نہیں چھوٹے گا، ہمارا سہروزہ نہیں چھوٹے گا، ہمارا سالانہ چلہ نہیں چھوٹے گا. اس لیے میرے بھائیوں بہت عظمت کے ساتھ کام کو سمجھ کر کرنا ہے. یہ کام کیا ہے؟ جیسے قرآن کا پڑھنا، جیسے قرآن کا سننا، جیسے قرآن کا سمجھنا، ایسی قرآن کی دعوت. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا. تو ایسی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ. اللہ کا تعارف کرا رہا، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کو ثابت کر رہے ہو کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، تنہا اللہ سے ہوتا. اور پھر کیا کہا اللہ؟ ثم استقاموا. اس پر استقامت کے ساتھ چل رہے. اس پر کیا چلا؟ دین کو دین بنایا جائے، دین کو کھیل نہ بنایا جائے کہ میرا مشورہ جب میرا جی چاہے تب میں کروں، میرا سہروزہ جب میرا جی چاہے تب میں کروں. یوں فرمایا مولانا ابراہیم صاحب نے، دین کو دین بناؤ، کھیل مت بناؤ کہ میری آج طبیعت کر رہی ہے تو میں کر رہا ہوں، آج طبیعت نہیں کر رہی ہے تو نہیں کروں گا، آج میں ملاقات میں نہیں جاؤں گا، بہت تھکاوٹ ہے. نماز تو پڑھ لیا اس لیے کہ نماز کو اللہ کا امر سمجھا، لیکن اپنی ملاقاتوں کو اللہ کا امر نہیں سمجھا، اس لیے آج میری طبیعت نہیں کر رہی، آج میں ملاقات میں نہیں جاؤں گا. تو یوں کہا دین کو دین بنانا ہے، دین کو کھیل نہیں بنانا، اسے طبیعتوں پر نہیں چلانا، اسے تو حکموں پر لانا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن سمجھنا اور قرآن کے پیغام کو لے کر امت میں چلنا، تاکہ یہ قرآن میری زندگی میں آ جائے، میری زبان سے میرے دل کی دھڑکن میں اتر جاوے یہ قرآن کیا مجھ سے مطالبہ کر رہا. یہ 3 چیزیں اصل یہی بیس ہے ہمارا. من ربک ما دینک ماذا تقول فی ھذا الرجل. دین یہی تو آخرت ہے، اس دنیا سے اپنے آپ کو بنا کر لے کے جانا.
پورے دین کا خلاصہ ایک لا الہ الا اللہ میں ہے، دوسرے محمد رسول اللہ میں، پورے دین کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ تیسرا سوال جو قبر میں اللہ کے فرشتے سوال کریں گے وہ اسی چیز کا سوال ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام دیا ہے اس کام کو استقامت کے ساتھ اللہ کا امر سمجھ کر کے کرنا، یہی میرا مسئلے کا حل ہے، یہی میری نمازوں کو بنائے گا، یہی میری ساری چیزوں کو ام الاعمال کہا اس کو، دعوت کو۔ شیطان جلدی اس پر نہیں آنے دیتا، شیطان اچانک اسی وقت بیڑ مار دے گا جس وقت عین اللہ کی مدد اترنے والی ہو۔ یوں کہا اللہ، مولانا بار بار اس بات کو کہا کرتے ہیں، داعی کی محنت پر اللہ خود داعی اور مدعو کی ہدایت کا اللہ فیصلہ اتارتا، لیکن عین اسی وقت کچھ نہ کچھ تقاضا آ گیا، آدمی آگے پیچھے ہو گیا۔ ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ چلنا، کچھ بھی ہو جائے، میرے بچے کی موت ہو جائے، میرے یہاں شادی ہو جائے، میرا بچہ ہو جائے، یہاں تک کہ آپ نے 3 دن کو ناغہ مت کرو۔ میرے بھائیوں، بڑی قربانی سے خدا کی قسم یہ کام ہم تک پہنچا ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ کہا نا کہ میاں موسیٰ گھاسیڑوی ان کے پوتے سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، ان کی زبانی واقعہ سنا ہوا۔ ایک میواتی شخص آیا اور وہ آیا تھا حضرت جی کے پاس کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا، حضرت جی میرے بچے کا جنازہ پڑھا دے چل کر کے، اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے میں یہاں آیا ہوں۔ میں نے سوچا حضرت جی کو لے جا کے جنازے کی نماز پڑھوا دوں۔ میرے بھائیوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ساتھ ہی اچھل پڑے اور یوں کہا، ہو آ گئے، یہ دیکھو جماعت تیار پڑی ہے، اسے اللہ کے راستے میں لے کے جانا ہے، بہت بڑا تقاضا ہے، ان کو کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کام کی عظمت اللہ ہمارے دلوں میں اتارے۔ خدا کی قسم آج ہمارے سامنے چلتا پھرتا کام آ گیا، جانیں تک لگی ہیں اس پر، جانیں کھپی ہیں تب جا کر کے اتنی سہولت کے ساتھ اللہ آج کام چلوا رہے۔ اتنی نفس پرستی، خواہش پرستی سے، اللہ آسان پرستی سے کام چلا رہے، پھر بھی ہم سے نہیں کیا جا رہا۔ ان اللہ والوں کی قربانیاں لگی ہیں کام پر۔ اللہ کرے میرے بھائیوں حقیقت کے ساتھ اللہ ہمیں دعوت والا بنا دے۔ جو کہا کہ اب اتنا کہنے کے بعد حضرت جی کی اس قرآن اس فکر پر آپ کا حال یہ ہوتا تھا میرے بھائیوں، 34 کلو کا وزن ہو گیا تھا۔ کتنے کلو کا؟ 34 کلو کا حال یہ ہوتا، زبان لڑکھڑا جاتی، بول نہیں پاتے، چل نہیں پاتے، ایسا درد ہمارا آپ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بھائیوں، آپ کی فکروں پر چلا۔ نظام الدین مرکز میں بیٹھے رہا کرتے تھے، ایک اینٹ یہاں رکھی، ایک اینٹ یہاں رکھی، ایک اینٹ یہاں رکھی، کوئی نہیں مرکز میں ہے، مخاطب کیا کرتے تھے، یہ اللہ کی بات کر رہے ہیں، اور لوگوں نے کہا تو یوں کہنے لگے، یہاں آسٹریلیا آئے گا، یہاں کینیڈا آئے گا، یہاں UK آئے گا، یہاں امریکہ آئے گا، دیکھنا ایک دور اللہ لائیں گے، یہاں پورے ملک کو اللہ میرے یہاں لا کر کے بیٹھائیں گے۔ یہ تھی مولانا کی فکریں۔ آج میرے بھائیوں، ان اللہ والوں کی قدر کریں۔ یہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یہ ہمارے بڑوں کی وراثت ہے، اور سب سے بڑے ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، یہ سینہ بسینہ ہم تک، واسطہ در واسطہ ہم تک پہنچا۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کی، اپنے گھر والوں کی صدقیاں بھروائی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، ابا جان کی چوکھٹ پر میں کھڑے ہو کے انتظار کرتی، آج 2.5 گھنٹے میں میری جان نکلتی ہے، 2.5 گھنٹے میں میرے بچے مجھے یاد آتے ہیں، 2.5 گھنٹے میں میری دکان یاد آتی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو کہا میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے فاطمہ، یوں کہا میرے بھائیوں، یوں چوکھٹ پر کھڑی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، آئے ہیں، پہچان نہیں پا رہی ابا جان کو، یوں کہا کہ میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں ابا جان ہے یا کوئی اور شخص ہے۔ حیات الصحابہ میں نقل کیا اس واقعے کو۔ ابا جان قریب آئے ہیں، قریب آتے ساتھی میں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ کام کوئی کھیل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، دہائی دو اس نبی کو، خدا کی قسم اللہ نے جس نبی کے خون کو اللہ نے طائف کے میدان میں بہایا ہے، طائف میں اس نبی کا خون کا قطرہ گرا ہے میرے بھائیوں، جس نبی کا ایک خون کا قطرہ، خدا کی قسم 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ اللہ نے اسے قیمتی بنایا۔ اپنے نبی کو لہو لہام دیکھا میرے اللہ نے، اپنے نبی کو جس کو اپنی اتنا چاہا کہ اس سے زیادہ کسی کو نہیں چاہا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر چاند سورج اور یہ سیارے، اے نبی اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا ہم کچھ نہ بناتے۔ اس نبی کے قطرے خون کے فوارے کی طرح
طرح نکل کر چل رہے ہیں، 2 میل تک مارا گیا اس نبی کو، اور بدماشوں نے یہ بیٹھ رہے ہیں، بدماش پہنچے، پکڑ کر اٹھا رہے، چلا رہے، آپ پھر گر رہے، پھر اٹھا رہے، پھر چلا رہے، یہ دین کے خاطر ہو رہا ہے، یہ دین کا کام آج اللہ نے مجھے دیا۔ یوں فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابا جان جب بالکل قریب آ گئے، میں نے آپ کو دیکھا، میں پہچان گئی کہ ابا جان ہے، میں آپ سے لپٹ گئی، رہا نہیں گیا مجھ سے، میں رو رہی ہوں، ابا جان رو رہے ہیں، اور پھر میں نے ابا جان سے کہا بس کریے ابا جان، بس کریے، بس کریے ابا جان۔ اور یوں فرما رہی ہے حضرت فاطمہ، میں جو آپ کے چہرے کو جو چاٹنا شروع کیا ہے میں نے، آپ کی پیشانی، آپ کے پورے چہرے کو میں نے چاٹ لیا، حتیٰ کہ آپ کے دونوں لب مبارک پر اتنا گرد بیٹھا ہوا تھا کہ ان گردوں کو میں نے اپنے منہ میں لے لیا، اور پھر میں اسے بھی چاٹنے لگی۔ یوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی